السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 35 اور 36، آیت نمبر 35 میں آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت کا ذکر ہے۔ پہلی دو فضیلتیں، ایک اللہ تعالیٰ نے علم سکھلایا تھا، علم کی فضیلت، اور دوسرا فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ سجدہ عبادتاً نہیں تھا، عبادت کے طور پہ، تکریم کے طور پہ تھا، ان کو آنر کرنے کے لیے۔ اب اس آیت پہ تیسری فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم رہو، انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، با فراغت، یعنی جی بھر کے، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں سے تم دونوں کھانا چاہتے ہو جی بھر کے خوب کھاؤ۔ ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، یعنی ایک درخت کو منع کیا تھا، اور جنت کی اتنی نعمتیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں مرضی جیسے مرضی کھاؤ، صرف ایک سے منع کیا گیا تھا۔ فرمایا فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اگر اس درخت کے قریب بھی آ جاؤ گے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ درخت کون سا تھا، ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن اسے مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ گندم کا درخت ہے، جو صحیح نہیں ہے، اور ہمیں جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، کیونکہ اس سے ہمارے کوئی ایمان میں اضافہ ہونے والا تو نہیں ہے۔ تو اب شیطان دیکھیں کس طرح ایک خیرخواہ بن کے آتا ہے، ویل وشر بن کر آتا ہے، اور آ کے اس نے کیا کیا، فَأَزَلَّهُمَا، چنانچہ پھسلا دیا ان دونوں کو، ورغلا دیا اس نے، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا اس نے ان دونوں کو، مما، اس میں سے، جو یعنی اس جنت میں سے، کانا، تھے وہ دونوں، فیہی، اس میں، اور یہ ہمیشہ نا ویل وشر بن کر آتا ہے، اور آ کے اس نے قسمیں کھا کھا کر کہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو، اسی وجہ سے اس درخت سے کھانے سے منع فرمایا، کیونکہ اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اسی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کو منع فرمایا ہے۔ اور اس طرح وہ قسمیں کھا کھا کر اس نے اپنی بات کو یعنی ان کے سامنے رکھا، اور انہیں لگا کہ واقعی بھئی یہ تو ہمارا ویل وشر ہے، اور اس کی باتوں میں، اس کے وسوسے میں آ گئے اور اس درخت سے کھا لیا۔ اور دیکھیں شیطان کا نا یہی ہتھ کنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، ان کی طرف دیکھنے نہیں دیتا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے نا، وہیں بار بار ہمیں وہیں لے کر جاتا ہے، اسی کی طرف ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر دیکھا گیا تو اللہ نے کتنی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہے، چاہے وہ کھانوں میں ہیں یا لباس میں ہیں، یا انجوائمنٹ کے طریقے بھی بہت سارے ہیں جو حلال طریقے سے ہے، لیکن وہیں لے جاتا ہے جس چیز سے منع فرمایا۔ اور یہاں بھی دیکھیں اتنی بڑی جنت، اور کہیں سے روک ٹوک نہیں، صرف ایک کے قریب جانے سے منع فرمایا، اور دیکھیں وہیں سے آیا یہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْنَا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِہْبِطُوا، قُلْنَا اهْبِطُوا، تم، ہم نے کہا اترو یہاں سے، یعنی تم اب سب اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم کو نہ ماننے کی یہ سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور فرمایا کہ زمین میں ٹھہرو، اب وہاں پہ ایک فکسڈ ٹائم ہے تمہارے لیے، یعنی ایک ٹھہرنا ہے، اور وہاں پہ فائدہ اٹھا لو، یعنی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اور وہاں پہ تم بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اس کا مطلب یا تو آدم علیہ السلام اور شیطان ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے آپس میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھیں کہ کس طرح خیرخواہ بن کے، جھوٹی قسمیں کھا کے، وعدے کر کے کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور اس بات سے بھی محفوظ رکھیں کہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، وہ ہمیں زیادہ اچھے بنا کر، ان کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا کر ہمیں دکھاتا ہے تاکہ ہم حرام میں پڑ جائیں،
اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم حرام چیزوں کے قریب بھی جائیں، وہ چیزوں کے قریب بھی جائیں جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں کے قریب بھی جائیں گے تو چانسز ہے کہ ہم اس میں گر پڑیں یا ہم اس میں انوالو ہو جائیں۔ اس لیے اس طرح بالکل نہ کہیں کہ میں دیکھیں بس بات ہی کر رہی تھی نا، میری کوئی نیت خراب نہیں تھی، میں بس ایک نظر دیکھ رہی تھی، میرا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بس وہاں پر گئی تھی دیکھنے کے لیے، مجھے کرنا نہیں تھا۔ یاد رکھیں کہ وہ ایک نظر دیکھنا یا وہ ایک بات کہنا یا وہ ایک لمحہ وہاں پہ رکنا، وہ ایک نظر، ایک بات، ایک لمحہ، ایک چیز بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان گناہ کے قریب جاتا ہے تو یاد رکھے اس میں پھر گر ہی پڑتا ہے، شیطان اس میں ڈھکیل ہی دیتا ہے۔ اسی لیے وہ چیزیں جو گناہ کی ہوں ان کے قریب بھی نہیں جانا، نہ ہی دیکھنے کے لیے، نہ ہی اس کی سمجھنے کے لیے، نہ ایک نظر دیکھنے کے لیے، نہیں، بالکل نہیں، سارے دروازے بند کر دیں۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے اور پھر اس میں گر ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا، تم قریب بھی نہیں آنا، اور وہ قریب آئے اور اس سے کھا لیے اور اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان سے اور اس کی چالوں سے، آمین یا رب۔ آیت نمبر 37 میں آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھیں اور ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کیونکہ جس طرح ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، وسوسے ڈال کر جنت سے نکلوا دیا، تو اب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد کافی پشیمان رہتے، گلٹی فیل کرتے اور اپنا زیادہ سا وقت یعنی توبہ اور استغفار میں ہی مصروف رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی، آپ کو وہ کلمات سکھائے جن سے معافی مانگی جائے، اور وہ کلمات ہمیں سورۃ الاعراف میں پتہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور دیکھیں جب یہ کلمات آدم علیہ السلام نے پڑھے، ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو فتاب علیہ، پھر مہربان ہوا، علیہ اس پر، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیے، لیکن پھر دوبارہ جنت میں بسنے کی اجازت نہیں دی۔ اب یہی کہا کہ اب اس دنیا میں رہ کر جنت کی کوشش کرنی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم، بار بار رحم کرنے والا۔ تو چاہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ التواب ہے۔ دنیا جہان بھر کے اگر گناہ لے کے اس کی طرف پلٹیں گے، سچے دل سے اس سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اس کو تواب پائیں گے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، نہ وہ کبھی تانے دے گا، نہ کبھی وہ طنز کرے گا، نہ ہی وہ دھتکارے گا۔ وہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں گناہوں کو چھوڑ کر، تو گناہوں کی توبہ ہم کس طرح مانگیں؟ سب سے پہلے ان گناہوں پہ ہمیں گلٹی فیل کرنا ہے، پشیمان ہونا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیسے مجھ سے ہو گیا، یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ یعنی انسان اندر ہی اندر اس سے پشیمان ہوتے رہے، گلٹی فیل کرتے رہے، اور دوسرا اس گناہ کو وہیں کا وہیں چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب شروع کر لیا ہے تو کچھ ہفتے کر لوں، کچھ دن کر لوں، نہیں، جیسے ہی پتہ چلے تو پشیمان، گلٹی فیل ہونا ہے، نادم ہونا ہے، اور وہیں کا وہیں اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر دوبارہ کبھی نہیں کرنے کا وعدہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ اگر ہو جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہاں میں نہیں کروں گی، لیکن اندر سے خواہش ہے کہ ہاں پھر اگر موقع ملا تو کر لوں گی۔ نہیں، واقعی دل سے پکا ارادہ کریں کہ اب میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گی۔ تو جب اس طرح سے اللہ سے معافی مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اس آیت سے بہت ہی پیاری بات جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے، آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں کیا کرتا، شیطان نے مجھے بہکا دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ فوراً اپنی غلطی مان لی، نادم ہو گئے، پشیمان ہو گئے، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے، کبھی بھی اپنی گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر جسٹیفیکیشن نہ دیں، ریزنز نہ دیں کہ میں کیا کرتی، مجبور تھی،
حالات اس طرح کے بن گئے تھے، بچوں نے کروا دیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کر دی، اس میں میرا کیا قصور ہے، اس طرح نہیں کہ مان جائیں کہ ہاں یہ ہوا ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، هو التواب الرحیم۔ اب نیکسٹ آیت میں قلنا کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ منہا اس سے جمیعاً سب کے سب۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اتر جاؤ، دنیا میں جاؤ، اور وہاں کیا ہوگا، فَإِمَّا پھر جب یأتینکم آ جائے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، اگر تمہارے پاس جب دنیا میں جاؤ گے، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے گی تو فَمَن تَبِعَ ہدایا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ تو نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا، علیہم اس پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء اکرام کے ذریعے ہدایت آئے گی، جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کر لے گا اسے کبھی نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا، یعنی آخرت میں اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور نہ وہ اس دنیا میں کبھی گمراہ ہوگا، اور نہ ہی کبھی وہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ اور نیکسٹ آیت میں والذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت آئے گی، اب یہ انسان کی خود کی چوائس ہے کہ اگر وہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اس کے لیے غم ہوگا، لیکن اگر اس کو جھٹلائے گا، اگر اس کی انکار کرے گا تو وہ ہمیشہ جہنم کا ساتھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور ان کلمات کے بارے میں ایک بات واضح کرتے چلوں، جیسے ایک بات بہت ہی زیادہ یعنی لوگوں میں عام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب عرش الہی پر دیکھا تو وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، وہ دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انہیں معاف فرما دیا۔ یہ روایت کہیں ہمیں نہیں ملتی، یہ کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ملتی۔ حالانکہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگی، اور آیت نمبر 23 میں اگر آپ کھول کے دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ دعا کی تھی۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ تو یہ بھی ایک بات من گھڑت ہے جو لوگوں نے کہہ لی ہے کہ آدم علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی تھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہم اپنے گناہ کرنے کے بعد، نافرمانیاں کرنے کے بعد اس پہ پشیمان ہو، گلٹی ہو، اور جسٹیفیکیشن نہ دیں، بہانے نہ ڈھونڈیں، لوگوں کو بلیم نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، بلکہ فوراً مان لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 40 سے یا بنی اسرائیل، اسرائیل یہ عبداللہ کو کہتے ہیں، جیسے عربک میں ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسی طرح اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں کثرت سے انبیاء اور رسول آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت کو یاد کروا رہے ہیں کہ اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی تھی علیکم تم پر، یعنی تم میں بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَہْدِی عہد کو میرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم آخر جو نبی آئیں گے ان پر ایمان لائیں گے، جو عہد تم سے لیا گیا تھا اسے تم پورا کرو۔ اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم عہد کو تمہارے،
اگر تم سے عہد لیا گیا تھا اگر تم اس کو پورا کرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا عہد کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور پھر تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت 40، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، ساتھ اس کے جو، انزلتُ، میں نے نازل کی، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُم، تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو معکم، ساتھ تمہارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز نازل کی ہے، یعنی قرآن جو تمہاری طرف نازل کی ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ قرآن تو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، وہ ان کتابوں کو قرآن ویریفائی کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر، پہلے کافر، یعنی پہلے انکار کرنے والے۔ اور تم یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس طرح انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر نبی آئیں گے، اور تم اس کا انتظار بھی کر رہے ہو، اور تمہیں پتہ بھی ہے، اور سب جاننے بوجھنے کے بعد بھی تم سب سے پہلے انکار کرنے والے کیسے بن سکتے ہو؟ تمہیں تو پہلے انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم بڑھ کے سب سے پہلے تصدیق کرتے، تم سب سے پہلے ایمان لے آتے قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم خریدو، بِآیاتِ، بدلے میں آیات کے میرے، ثَمَنًا، قیمت، قلیلا، تھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو آیات کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت آ رہی ہے تو پھر اس کو فروخت کر دو، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو اہمیت دو، دنیا کو اہمیت نہ دو۔ یہاں کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ بیچو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام بہت ہی قیمتی ہے۔ اگر اس کے بدلے میں ساری دنیا کا ساز و سامان بھی مل جائے، لیکن یہ پھر بھی قلیل ہے، تھوڑی ہے۔ کیونکہ وہ کس طرح کیا کرتے تھے یہود، کہ وہ من مانے فتوے دے دیتے تھے، جو یعنی اگر کوئی امیر انسان آ جاتا یا کوئی اس طرح کا، تو ان کے حساب سے ان کے فیور میں فتوے دے دینا، آیات کو چینج کر دینا، اپنی من مانی تفسیریں تعویلیں کر لینا، اور وہ اس لیے کرتے تھے تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ، اور صرف مجھی سے، فَاتَّقُونِ، بس ڈرنا مجھ سے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے لوگوں میں واہ واہ ملے گی، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، لوگوں سے کچھ فیورز لینے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے آیات کو مت فروخت کرو، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو دیکھیں اس ایک آیت 40 میں جو ہم نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں جو تم سے وعدہ کیا تھا، تم سے جو میں نے عہد کیا تھا، میں اس کو پورا کروں گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اگر ہم اس کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حق میں وہ سارے وعدے پورے کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اور ہم نے کیا وعدہ کیا ہے، کیا عہد کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کی عبادت میں کسی کو نہیں شریک کرنا، اور اس کے سارے احکام کو بجا لانا ہے۔ تو اگر ہم اپنے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ آیت نمبر 42 سے تفسیر، وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم گڑبڑ کرو، نہ تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ۔ اور حکم دیا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ گڑبڑ کرو، نہ ہی تم مکس اپ یا اس کو ملاؤ۔ اور وہ یہ کس طرح کرتے تھے؟ کنفیوز کر دیتے تھے انسان کو، کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب بھی کوئی سوال کیا جاتا تو اتنی اس کو جواب نہ ہاں میں دینا نہ نا میں دینا، اور انسان آگے والا اس میں اور زیادہ کنفیوز ہو جائے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو۔ اور وہ کس طرح حق کو چھپاتے تھے؟ ایسی باتیں کہتے جس سے جو ریئل حق کی بات ہے وہ کہیں چھپ کر رہ جاتی، حق کی باتوں کو چھپا دیتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
حالانکہ تم علم رکھتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہارا کام تو یہ تھا کہ تمہارے پاس علم ہے، تم حق کو بیان کرتے، تم نے تو علم رکھنے کے بعد جانتے بوجھتے تم حق کو چھپا رہے ہو اور جانتے بوجھتے تم حق کو گڑبڑ کر رہے ہو، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو صلاح یعنی نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ جو دو حکم دیے گئے ہیں اور یہ ارکان الاسلام میں سے ہیں، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز قائم کرنے سے مراد یہاں پہ یعنی کس طرح نماز کو ہم قائم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز صحیح طریقے سے نماز کو ادا کریں، اور صحیح طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ تو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا اور وقت پر نماز ادا کرنا، ہر بار اس کو تاخیر کر کے لیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کو وقت پہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اور وقت پہ ادا کریں، اور خشوع کے ساتھ۔ جہاں جسم ہم لے کے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، وہاں اپنے دل کو بھی شامل کریں، دل سے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں، اور لباس کا خیال رکھیں کہ لباس پاک ہو، اس پہ کوئی تصویریں نہ بنی ہوں، اور جگہ کا خیال رکھیں کہ جگہ بھی صاف ہو، وہاں پہ کوئی اس طرح کی اسٹیچیوز یا کوئی فوٹوز یا امیجز نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ نماز کو بہتر طریقے سے قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سوال کیا ہے، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر ساتھ نیکی کا، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنی نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ تم کس طرح کر سکتے ہو کہ لوگوں کو تو تم بڑی بھلائی کی باتیں بتاتے ہو، نیکی کی باتیں بتاتے ہو، اور خود نہیں عمل کرتے، اپنے آپ کو خود بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو، تمہیں اس کا علم ہے، لیکن خود عمل نہیں کر کے دوسروں کو بتاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ عقل سے کام لیتے کیوں یہاں پر آیا؟ کیونکہ علم تو ان کے پاس تھا، یہود کا ذکر یہاں پر ہے تو ان کے پاس تو علم بہت زیادہ تھا، لیکن وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ خود نہیں کرنا اور دوسروں کو حکم دینا۔ اور یہ آیت ہر داعی کے لیے ہے، جو لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، یا کوئی استاد یا ٹیچر ہے، یا ہم کوئی بھی علم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ویڈیو کے ذریعے ہو یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہو، تو ذرا خود رک کر سوچیں کہ لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا ہی چھوڑ دیں، نیکی کے حکم دینا ہی چھوڑ دیں۔ دیکھیں، کوئی نیکی اگر آپ کو پتہ چلی ہے، اب آپ اس پہ عمل کرتی ہیں تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اب پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی اس نیکی کے بارے میں بتاتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں، ان کا حوصلہ افزائی کرتی ہیں، تو اس پہ آپ کو اور دوسرا اجر ملے گا، ایک خود عمل کرنے کا، دوسرا لوگوں کو بتانے کا۔ تو اگر وہ نیکی نہیں کرتا تو وہ اس اجر کو گوا دیا اور اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ اگر ایک انسان کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا تو دوسرے انسان کو اس کا شوق تو بڑھا سکتا ہے، خود حفظ نہیں کر سک رہا ہے تو دوسروں کا تو حوصلہ بڑھا سکتا ہے کہ ہاں بھائی حفظ کریں، آسانی ہوگی، آپ کر کے تو دیکھیں، ٹرائی تو کریں۔ خود تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بھی نہ بتائیں اس کی فضیلت کے بارے میں، بتائیں ضرور، کہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت پڑھیں، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اور بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کا کام دوسروں کو بتاتے ہیں کرنے کے لیے، تو خود انسان میں ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ ہائے میں نے اس کو بتایا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں دوسروں کو بتا رہی ہوں، میں خود نہ کروں۔ تو انسان کو ایک ہوتا ہے حوصلہ کہ چلے میں ٹھیک ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم اس طرح سوچیں گے کہ میں تو خود ہی پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے میں تو اتنی برائیاں ہیں، میں خود تو نیک اعمال کرتی نہیں، تو کیا میں نے دوسروں کو بتانا ہے؟ جب میں سیکھوں گی، سب پہ عمل کرنے لگوں گی، تب میں سب کو بتاؤں گی۔ تو اگر اس طرح کی ہم سوچ رکھیں گے تو تب کوئی انسان کسی کو نیکی کی بات بتا ہی نہیں سکے گا پھر۔ تو کوشش کریں دوسروں کو بتائیں بھی اور خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔
اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اگر یہ آیت میں جو 2 اعمال بتائے گئے ہیں، اگر اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یقین جانیں کہ ہماری زندگی یہ پرسکون ہو جائے گی، ٹینشن، اسٹریس، پریشانی یہ سب دور بھاگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنوں کے لیے 2 بڑے ہتھیار عطا کیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مدد مانگو۔ یعنی جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو، بیماری ہو، مسئلہ ہو، جاب نہیں مل رہا، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جو بھی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، تو مدد مانگو۔ کس کے ساتھ؟ بِالصَّبْرِ، سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے نا، صبر۔ کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آیا ہوا ہے تو صبر کو تھام لے۔ صبر پہلے مرحلے سے کرنا ہے۔ لوگ 5 مہینے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد صبر کرتے ہیں، وہ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ صبر تب ہے جب پہلا صدمہ لگے، اور جب سے ہی صبر کو اختیار کرنا ہے۔ اور صبر ہمیں لگتا ہے کہ اونلی مصیبتوں پہ صبر کیا جاتا ہے۔ صبر 3 چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو جانتے ہیں، مصیبت ہے، بیماری ہے، حادثہ ہے، کچھ بھی ہو جائے تو صبر کریں۔ دوسرا، نیکیوں میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ سب لوگ نیکی کا کام کر رہے ہو، یہ کورس آپ سیکھ رہے ہو، اس میں بھی صبر کی بڑی ضرورت ہے۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو جما کے رکھیں، چھوڑ کے بھاگے نہیں، شکایت نہ کریں، اپنے آپ کو ڈٹ کے رہیں اس چیز میں۔ تو نیکیوں میں بھی ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، لمبی نماز، تو مجھے اپنی جسم کو لے کے کھڑے رہنا ہوگا وہاں پہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ اور تیسرا صبر گناہوں سے رکنے میں۔ دل تو بڑا چاہتا ہے کہ وہ گناہ کروں، اس میں لذت بھی بڑی آ رہی ہے، اس میں کشش بھی بڑی ہے، بڑی آسانی سے میں کر سکتی ہوں، لیکن روکنا ہے اپنے آپ کو۔ یہی صبر ہے کہ روک کے رکھنا ہے، کہ اپنے آپ کو وہاں نہیں لے کر جانا ان چیزوں میں۔ تو یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ والصلاۃ، اور نماز، یہ 2 ہتھیار ہے۔ صبر سب سے پہلی چیز، پھر نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل آتی اپنی زندگی میں تو فوراً وہ نماز کی طرف جاتے، نماز ادا کرتے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ کوئی اگر ہم مشکل چیز سن لیں، کہیں سے کوئی ہمیں خبر مل جاتی ہے، یا کوئی پریشانی کی بات ہم سن لیتے ہیں، یا کوئی پریشانی آ گئی، تو سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جائے وضو کر کے۔ ہم پہلے فون کرنے لگتے ہیں، فلاں کو بتاتے ہیں، فلاں کو بتاتے ہیں، اس کو بلا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز، وضو کریں، سب سے پہلے نماز ادا کریں اور اللہ سے مدد حاصل کریں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی بھاری ہے۔ یعنی یہ نماز ادا کرنا اور صبر کرنا، نماز ادا کرنا، یہ بہت ہی بھاری اور مشکل ہے، ہر کوئی نہیں کر سکے گا، بہت مشکل لگے گا۔ لیکن الا، سوائے، علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں پر، خشوع کرنے والوں پر یہ چیز کوئی بھاری نہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے مشکلات میں اٹھ کے کھڑے رہنا، صبر کرنا، نماز سے مدد حاصل کرنا۔ بلکہ ان کو تو ان کے دلوں کو سکون ہی اس چیز سے آتا ہے۔ جب تک وہ صبر نہ کر لے، جب تک نماز نہ ادا کر لے، ان کے دلوں کو سکون ہی نہیں آتا۔ تو جو خشوع کرنے والے ہیں، یعنی خشوع یعنی اپنے آپ کو عاجز کرنے والے ہیں، جو خشوع کرنے والے، ان کے لیے کوئی اب مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس طرح بنا دیں کہ ہم خشوع کرنے والے بن جائیں۔ آیت نمبر 46 سے ہم دیکھتے ہیں، جیسے 45 میں ہم نے دیکھا کہ جب کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ مدد حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے صبر کر کے، صبر کرتے ہیں، ان کی پہلی کوالٹی، اور پھر نماز۔ یہ 2 ان کے ہتھیار ہیں، یہ دونوں سے وہ مدد حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بھاری چیزیں ہیں، بہت مشکل ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی صبر کر لیں اور مشکلات میں بھی اٹھ کے وضو بنائیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد حاصل کریں۔ کئی لوگ تو ایسے اوقات میں رب کو ہی بھول جاتے ہیں، رب سے گلا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھاری نہیں ہے، کس پر؟ یہ مشکل نہیں ہے، خاشعین پر، جو خشوع کرنے والے ہیں، جو عاجز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں، ان کے لیے مشکلات میں صبر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے مدد حاصل کرنا کوئی انہیں مشکل نہیں لگتا، بلکہ ان کے لیے تو یہ سہارا ہوتے ہیں۔ اور تیسری کوالٹی کیا بتائی ان کی؟ الذین یظنون،
وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے. اور یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ان کو پورا یقین ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، ان کو پورا یقین ہے کہ بے شک ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ایک دن آنے والا ہے، اس دن رب سے ملاقات ہوگی، رب سے ملاقات کریں گے. وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الیہ طرف اس کے راجعون رجوع کرنے والے ہیں. اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن پورا یقین ہے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے، رجوع کر کے لوٹ کے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. جب کسی بھی انسان میں یہ بات کا یقین آ جائے کہ یہاں سے تو جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، تو کیا کوئی اس دنیا سے پھر دل لگائے گا؟ کیا یہاں پر اس دنیا میں رہ کے پھر اپنے آپ کو اس میں یعنی غرق کر لے گا؟ لیکن ایمان والے تو اس طرح نہیں ہوتے، وہ صبر سے کام لیتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جانا ہے، ملاقات کرنا ہے اپنے رب سے. اور جب کسی سے ملاقات کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب یقین ہے کہ ملاقات کرنا ہے، تو خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جاتا. ہم بھی دنیا میں کتنے لوگوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، کتنی تیاری کر کے، کتنا اہتمام کر کے ہم جاتے ہیں. تو ہم سب کو بھی یہ یقین ہے کہ رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو تیاری کریں، اس کا اہتمام کریں، تاکہ جب رب سے ملاقات ہو تو رب ہم سے راضی ہو. اب نیکسٹ آیت نمبر 47 میں بنی اسرائیل کو ان پر جو نعمتیں کی گئی تھی اس کو یاد دلایا گیا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر. کون کون سی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات ان کے اوپر یعنی نعمت کے طور پہ انہیں ادا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسولوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائیں، اور اس وقت کے دور میں جتنے بھی لوگ تھے ان پر ان کو فضیلت دی تھی. وَأَنِّي اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ان پہ کی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی. حالانکہ یہ اپنے زمانے کے بہت ہی بہترین لوگ تھے، اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی. پھر ان کو نعمتیں یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو قیامت سے آگاہ کر رہا ہے، کیونکہ یہود یہ سمجھتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں، ہماری کوئی نہیں پکڑ ہوگی، ہمیں کوئی نہیں عذاب ہوگا. اگر اب پکڑ بھی ہوگی تو چند دن کے لیے ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی وہاں پہ ہلاک نہیں کرے گا. اور سیم آج کل دیکھیں یہی عقیدہ ہم لوگوں کا بھی ہے، یعنی دھڑلے سے نافرمانی یہ کرتے ہیں، ہر حرام چیز جس سے منع کیا گیا اسے کرتے ہیں، اور بالکل یہ جس طرح یہود کہتے تھے نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. تو ان کا بھی یہی تھا، اتنی نعمتیں پا کر شکر گزاری کرتے، لیکن شکر گزاری نہیں بلکہ الٹا اور نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، حق کو چھپا دینا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر قیامت کے دن سے ڈرایا. واتقوا اور ڈرو، بچو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نہیں بدلا دیا جائے گا، نفس عن نفس کوئی نفس کو کسی نفس سے، شیئن کچھ بھی، کوئی نفس وہاں پر کام نہیں آئے گا. یہاں پہ تھوڑی سی مشکل میں بہت سارے لوگ آ کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں جب نظر دوڑاؤ گے کوئی رشتہ نہیں نظر آئے گا، ساری دوستیاں وہاں پہ دم توڑ دیں گی. جتنے بھی حمایتی تھے جو یہاں پر آ کے ہمارا ساتھ دیا کرتے تھے وہاں کوئی نہیں نظر آنا اس دن. ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا ان سے، شفاعت کوئی شفاعت، کوئی اگر سفارش بھی ہو تو کوئی سفارش ان کے لیے قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ. ولا اور نہ ہم وہ ینصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. تو نہ ان کے لیے وہاں پر کوئی نفس کام آئے گا، کوئی سفارش ان کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، کوئی ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. وہ ساری دنیا دے کر، سب کچھ دے کر، ان کی اولاد، ان کے گھر والے، ہر چیز دے کر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے، لیکن اس دن قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مدد دیے جائیں گے.
تو اس دن کی سچائی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن اگر نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو توڑا، سرکشی کی، تو پھر وہاں اس دن کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ آیت نمبر 49 اور 50 کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر فرمایا ہے اور کس طرح فرعون کو غرق کیا۔ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، اور وہ فرعون اور اس کے فالوورز کیا کیا کرتے تھے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء العذاب برے عذاب کا، اور وہ کس طرح ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، کس طرح ٹارچر کرتے تھے، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم بیٹوں کو تمہارے، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم عورتوں کو تمہارے۔ یعنی فرعون اس طرح سے کیوں ان کو تکلیف دیتا تھا؟ بیٹوں کو تو قتل کرنے کا حکم دیا اور لڑکیوں کو بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اس وجہ سے کہ فرعون، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس نے خواب میں دیکھا، کچھ اس طرح دیکھا، وہ خواب دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اور اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر میں پہنچ گئی، اور وہ آگ صرف اور صرف قبطیوں کے گھروں میں داخل ہوئی، اور کسی بنی اسرائیل کے گھر میں وہ آگ داخل نہیں ہوئی۔ اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ اب اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھ میں چلے جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ تو بہت زیادہ ڈر گیا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے یہاں ایک ایسے شخص پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کی وجہ سے انہیں حکومت ملے گی۔ تو فرعون کو تو ڈر ہوا کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا آ جائے، ایسا پیدا ہو جائے جس سے حکومت مل جائے، تو پھر میری حکومت کا کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے اس نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب تصور کریں بنی اسرائیل کتنے بے بس، کمزور اور مجبور کہ ان کے آگے ان سے ان کی اولاد کو چھین کر ان کے معصوم بچوں کو، بیٹوں کو لے کر قتل کر دینا، اور یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اتنے بے بس۔ اور فرعون کا دیکھیں کہ کس طرح اس کا دبدبہ تھا کہ معصوم بچوں کو ان کے ماں باپ سے لے کر قتل کر دینا۔ تو یہ بہت بڑی ایک آزمائش تھی، اور ان کو بہت طریقوں سے وہ ٹارچر کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کو، ان سے مشقت کے کام لینا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی وہاں پر۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح ان کو نجات دی اس فرعون سے اور اس کے آل یعنی اس کے فالوورز سے۔ اور یہاں نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم فرعون سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ وَإِذْ اور جب فَرَقْنَا پھاڑا ہم نے، بِكُمْ ساتھ تمہارے یا تمہارے لیے، البحر سمندر کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح راستہ بنایا کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا۔ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تو پیچھے فرعون کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اس نے تو اپنی پوری فوج تیار کر لی، اور اپنی پوری فوج اور فالوورز کو لے کر ان کے پیچھے آیا تاکہ ان کو ختم کر دے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں تو سمندر ہے، اور پیچھے دیکھیں تو فرعون آ رہا ہے اپنی فوج کو لے کر۔ اب آپ تصور کریں کہ کیا حالت ہوگی اس وقت پہ، سامنے دیکھیں سمندر جہاں موت نظر آ رہی ہے، اور اگر پیچھے دیکھیں تو فرعون آ رہا ہے اپنی فوج کو لے کر، یعنی اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ لوگ تو پریشان ہو گئے سارے بنی اسرائیل کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں کس طرح کیا، سمندر سے راستہ بنا دیا، اور یہ آسانی سے اس سمندر کو کراس کر کے آگے نکل گئے۔ اور جیسے ہی فرعون اور اس کے فالوورز آئے تو سمندر کا پانی برابر ہو گیا، وہ سارے غرق ہو گئے۔
تو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آلَ فرعون آل فرعون کو، پھر آل میں اس کے گھر والے بھی آ گئے، اس کے فالوورز بھی آ گئے، سب کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت، ایک تو چھٹکارا مل گیا فرعون سے، نجات مل گئی، وہاں سے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سامنے دشمن کو غرق ہوتے ہوئے دکھا دیا۔ کیونکہ اگر دیکھیں انسان بچ کر نکل بھی جاتا ہے نا، تو پھر بھی ایک تھوڑا سا ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں سے پھر دشمن کہیں سامنے نہ آ جائے یا کہیں اور کوئی چال نہ چل دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا، ان کے دل کو بھی سکون عطا فرمایا، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو غرق کر کے دکھایا۔ اب یہ بالکل پرسکون ہو گئے کہ اب ان کا دشمن بھی ختم ہو گیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی دیکھیں آپ، نہ کوئی خون خرابہ ہوا، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ ہتھیار اٹھانے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنی اسرائیل کو پار کروا دیا سمندر سے اور ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔ تو ہمیں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے۔ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہم آزمائش کے پہلے مرحلے پہ ہی نا بے حال ہو جاتے ہیں، پریشان حال ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو صبر سے کام لیں۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن اگر اللہ پر توکل رکھیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور یہ مدد دیکھیں کتنے سالوں کے بعد آئی۔ یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بنی اسرائیل کو بچا لیا یا مدد آ گئی، نہیں، ان کو اتنی تکلیفوں سے، اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور کتنے سارے لڑکوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لڑکوں کو قتل کروا دیا تھا فرعون۔ تو یہ بھی آیات ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہمارے توکل کو بڑھانے میں مدد کریں گی کہ آزمائشیں آئی ہیں تو ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔